بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کمرے کو استعمال کرنے والا اپنے اصولوں کا بہت پابند اور نپی تولی زندگی گزارنے کا قائل تھا۔ دیگر خواب گاہوں اور کمروں کے مقابلے میں اس خواب گاہ کے لوازمات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ سکندر علی کے زیر استعمال رہتی ہوگی۔ اس کمرے کی تلاشی کے دوران ڈینی ہر چیز کو واپس اس کی جگہ رکھنے کے بارے میں بہت محتاط رہا۔ اس کا خیال تھا کہ واپسی پر دروازہ بھی مقفل کر دے گا تاکہ راجہ سکندر علی اپنے کمرے کو کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ سے محفوظ پا کر بدستور خوش فہمی میں مبتلا رہے۔ ڈینی بے خبری میں حسب مرضی اس پر اپنا وار آزما سکے۔ ایک اندراز میں ڈینی کو جیبی ڈائری ملی جس میں جا بجا بے تکے فکرے لکھے ہوئے تھے۔ ان فکروں میں کچھ نام بھی تھے۔ ان خفیہ پیغامات کے مفہوم کے بغیر نام بے سود تھے۔ ڈینی کو تو معلوم تھا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں خفیہ سرکاری ایجنسیاں بعض منظم جرائم پیشہ پیغام رسانی کے لیے عجیب و غریب مبہم طریقے اور فکروں سے اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی کرپٹوگرافی سے باخبر نہیں تھا۔ پھر بھی اس نے فرصت کے اوقات میں مغز زنی کے خیال سے اس ڈائری میں سے چند سطریں ایک سادہ کاغذ پر نقل کر لیں۔ اس ڈائری کی ورق گردانی کرتے ہوئے ڈینی نے آخری صفحات پر ناموں کے ساتھ فون نمبر دیکھے جو حروف تہجی کے اعتبار سے مقررہ صفحات پر درج تھے، لیکن اسے یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ اس کا نام کہیں موجود نہیں تھا، لیکن حرف ڈی کے تحت اس کا نمبر درج تھا۔ نمبر سے پہلے ڈیش لگا کر کسی حوالے کے لیے ایک نمبر لکھا ہوا تھا۔ پھر اسی صفحے پر جہانگیر کا نمبر بھی نظر آ گیا جس سے پہلے 2 کا ہندسہ درج تھا۔ فوری طور پر ڈینی کے ذہن میں ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ وہ D1 تھا، اس لیے ڈی والے صفحے پر نام کے بجائے 1 لکھ کر اس کا نمبر درج کیا گیا تھا۔ جہانگیر D2 تھا، لہذا اس کے نمبر کی نشاندہی 2 کے ہندسے سے کی گئی تھی۔ سکندر علی خود D4 تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ سب اشارے بلا سبب نہیں تھے، بلکہ تنظیم میں ہر ایک کا درجہ اور مرتبہ ظاہر کرتے تھے۔ حروف تہجی کا ہر پہلا حروف بعد والے سے برتری رکھتا تھا، اسی طرح پہلا نمبر دوسرے نمبروں پر برتر تھا۔ ڈینی اس نقطے پر جتنا غور کرتا رہا اس کا خیال پختہ ہوتا چلا گیا۔ وہ D1 ہونے کی بنا پر D2 سے برتر تھا مگر B4 کا ماتحت، لیکن B4 یقینی طور پر کسی B1 B2 یا B3 کا ماتحت ہوگا، اور شاید B اور D کے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جن کی شناخت کے لیے C کا حرف مقرر ہوا۔ اسے گلشن اقبال والی عورت یاد آئی، سرخ کرولا والا وہ خطرناک صورت مرد یاد آیا جس نے اسے گلشن اقبال لے جا کر اس کے انگوٹھے کا نشان حاصل کیا تھا۔ ایک نئے جوش کے تحت وہ فون نمبر والے صفحات کا دوبارہ جائزہ لینے لگا، لیکن A سے Z تک اسے صرف 4 ایسے نمبر مل سکے جو ناموں کے بجائے ہندسوں کے حوالے سے درج تھے۔ ان چاروں کے علاوہ 2 نمبر اس کے اور جہانگیر کے فون کے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور نقطہ بھی قابل غور تھا کہ ڈائری میں نادر اور طارق کے فون نمبر نہیں تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ بغیر کوڈ والے افراد گروہ کے عام ارکان تصور کیے جاتے تھے جن کا بس اپنے اوپر والے سے واسطہ ہوتا تھا، لیکن تنظیم میں ان کا کوئی باقاعدہ مقام نہیں تھا۔ ڈینی نے وہ چاروں نمبر درج کر لیے اور ڈائری واپس رکھ دی۔ اس وقت پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ تنہا ایک بڑی تنظیم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تنظیم کے ایک فرد کے خلاف بغاوت ہر گروہ میں عموماً اسی رنگ میں دیکھی جاتی تھی اور سرکشی اختیار کرنے والوں کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ پھر وہ لوگ اس قدر منظم تھے کہ باہمی رابطوں کے لیے فرسودہ طریقوں کے بجائے جدید ذرائع استعمال کر رہے تھے۔ تحفظ اور رازداری کے معاملے میں اس قدر حساس تھے کہ ڈینی کو ضروری کاغذات رکھنے کے لیے ایک ایسا بریف کیس فراہم کیا گیا تھا جسے صرف وہی
وہی اپنے انگوٹھے کے نشان کے سہارے کھول سکتا تھا، کوئی دوسرا زبردستی اس بریف کیس کو کھولنے کی کوشش کرتا تو خوفناک بارودی دھماکے سے کاغذات کے ساتھ خود اس کے بھی چیتھڑے اڑ جاتے اور کاغذات کا راز فاش نہ ہونے پاتا۔ یہ خیال آتے ہی ڈینی کو خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں سکندر علی کی خوابگاہ میں بھی خفیہ طور پر کوئی ایسا تباہ کن حفاظتی نظام نصب نہ ہو جسے لا علمی میں چھیڑتے ہی وہ اس کا نشانہ بن جائے۔ فی الوقت اس کے لیے یہی کامیابی کافی تھی کہ اس نے سکندر علی کے بارے میں اپنے شبہات کو یقین میں بدل لیا تھا اور اسی کے ساتھ تنظیم سے وابستہ 4 افراد کے فون نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر ڈائری میں درج نمبروں کے بارے میں ڈینی کے اندازے درست تھے تو B1 B2 اور C1 کے ساتھ ہی اسے A2 کا نمبر بھی معلوم ہو چکا تھا اور A2 کو صرف ایک شخص یعنی A1 کو جواب دہ ہونا چاہیے تھا جو تنظیم کا اصل سربراہ ہوتا۔ اس طرح ڈینی کے لیے صرف 2 عہدیدار باقی رہ گئے تھے جن کے سامنے آ جانے سے پورا گروہ اس کی نظروں میں آ سکتا تھا۔ ان میں سے ایک A1 تھا اور دوسرا B3۔ سکندر علی کی خوابگاہ سے باہر نکل کر دروازہ مقفل کرنے میں اسے کئی منٹ صرف ہو گئے، پھر وہ ان ہی راستوں سے عمارت سے نکلتا چلا گیا جن سے وہاں تک پہنچا تھا۔ کوڑے دان کے قریب کھلنے والا عقبی دروازہ اس نے مقفل نہیں کیا تھا کیونکہ دروازے کے علاوہ وہ اندر بھی اپنے داخلے کے 2 جیتے جاگتے گواہ چھوڑ آیا تھا جو اپنے ساتھ پیش آنے والے سارے واقعات اپنے مالک کے گوش گزار کر دیتے۔ کھلی ہوئی جیبوں کے ساتھ وہ درخت کی جھکی ہوئی شاخوں کے ذریعے باہر کودا تو اس کی ریسٹ واچ صبح کے 3:15 بجا رہی تھی۔ اس نے وہیں ٹھہر کر اپنے چہرے سے نائلون کا سیاہ تھیلی نما نقاب اتارا اور چہرے سے پسینہ صاف کرتا ہوا اپنی کار کی طرف چل دیا جو بدستور اپنی جگہ پر موجود تھی۔ کار سٹارٹ کر کے وہ روشنیاں جلائے بغیر وہاں سے روانہ ہوا اور 2 موڑ گھومنے کے بعد ہیڈ لیمپس آن کر دیے۔ ڈینی کی سرگرمیاں تو ہمیشہ سے مشکوک رہی تھیں لیکن اس کے گھریلو ملازمین کے لیے اس کے سارے معمولات ٹھیک ٹھاک ہی تھے کیونکہ گھر میں اس نے اپنی ذات کو ہر شعبے سے بالا رکھا تھا۔ اس کے ملازمین معقول معاوضہ اور مالک کے بہتر سلوک کے باعث اس کے وفادار تھے، لیکن گھر واپس لوٹتے ہوئے ڈینی سوچ رہا تھا کہ وہ پہلی بار پوری رات باہر گزار کر گھر لوٹ رہا تھا، کہیں اس کے ملازمین شبہات میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ B4 سے ٹرانسمیٹر پر گفتگو کے بعد ہی ڈینی نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ رات کے 1:30 یا 2 بجے سکندر علی کے مکان میں گھسے گا، لیکن اتنی رات گئے گھر سے روانہ ہونے کے بجائے وہ 10 بجے ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ یہ غنیمت تھا کہ چلتے ہوئے اس نے بوڑھے خادم سے کسی پارٹی میں شرکت کا ذکر کر دیا تھا، مگر اس وقت ڈینی کی حالت پارٹی سے واپسی کی نشاندہی نہیں کر رہی تھی۔ اس نے کمپارٹمنٹ میں کاغذات کے نیچے کی سکاچ کی نصف بوتل نکالی اور کار ڈرائیو کرتے ہوئے ایک جلتے ہوئے لابے کو آرام آرام سے اپنے معدے میں انڈیلنے لگا تاکہ اس کے علاوہ اگر بوڑھی خادمہ اس کی واپسی کے انتظار میں جاگ رہی ہو تو دور ہی سے شراب کی بدبو کے بھپکے سونگ کر وہ اس کے بارے میں مطمئن ہو جائے۔ گیٹ پر ڈینی کی گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی تیز روشنی پڑتے ہی اس کے چوکیدار نے مانوس ہارن کا انتظار کیے بغیر گیٹ کھول دیا اور ڈینی دانستہ اونچی آواز میں گنگناتے ہوئے گاڑی اندر لیتا چلا گیا۔ اس کے کار سے اترنے تک بوڑھی خادمہ کے ساتھ خان سامہ بھی کہیں سے برآمدے میں آ گیا تھا۔ ڈینی جھومتے ہوئے وہ 3 سیڑھیاں عبور کی اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا، ارے تم دونوں جاگ رہے ہو ابھی تک؟ وہ خاموش اور ترحم آمیز نگاہوں سے اپنے شرابی مالک کو دیکھتے رہے اور وہ سیدھا اپنی خوابگاہ میں داخل ہو کر محبوس ہو گیا۔ لباس تبدیل کرنے سے پہلے وہ سکندر علی کے میک اپ سے لائی ہوئی قیمتی اشیاء کا پیکٹ بنانا چاہتا تھا تاکہ دن میں وہاں سے گزرتے ہوئے انہیں کسی گٹر یا نالے میں پھینک دے۔ اصولاً مال کی فروخت میں اضافہ ہونے کے ساتھ باس کو خوش ہونا چاہیے تھا اور وہ پہلے 2-4 روز اپنی خوشی کو محسوس بھی کرتا رہا تھا۔ اس کی ایماندارانہ رائے تھی کہ محنت کرتے ہوئے وہ 20-25 پڑیاں روز بھی فروخت کر سکتا تھا۔ اپنی
اپنی دانست میں اسے بڑی کامیابی تصور کرتا تھا، کیونکہ اس طرح 2,500-3 ہزار روپے ماہانہ کی آمدنی ہونے لگتی، جو اس کے خواب و خیال سے بھی زیادہ تھی۔ لیکن جبار نے اس کے ساتھ ملنے کے بعد اس کی کایا پلٹ کر رکھ دی تھی۔ دوسرے ہی دن اس نے اگلے روز کے لیے 50 پوڑیوں کی فرمائش کی تھی۔ وہ تو کچھ نہ کہہ سکا، لیکن اس کے دل میں ایک بے نام سی خلش پیدا ہو گئی تھی۔ جبار یونیورسٹی میں MA کے آخری سال میں تھا اور شہر ہی میں رہتا تھا، لیکن شام تک اپنا بیشتر وقت گھر کی حدود میں ہی گزارتا تھا۔ دوسرے من چلوں کی طرح اپنے دوستوں کا حلقہ خاصا وسیع تھا، جن میں سے بیشتر ہاسٹل میں رہتے تھے۔ اپنی ان مصروفیات کی وجہ سے تعلیمی معاملات میں اس سے ذرا بھی بہتر تھا اور اساتذہ اس سے نالاں رہتے تھے۔ میں موجود ہوتے ہوئے بیشتر کلاسیں گول کر جاتا تھا اور میں تاخیر سے جمع کراتا، اور وہ بھی اجلت میں کسی اور سے نقل کیے ہوئے ہوتے تھے۔ ابتدا میں اساتذہ نے اسے راہ راست پر لانے کی خاصی کوششیں کی، لیکن اس پتھر میں جونک نہ لگتی نظر دیکھ کر انہوں نے جبار کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ تعلیم کے حصول کے بجائے محض وقت گزاری کے لیے یونیورسٹی آتا ہے اور ساری زندگی طالب علم ہی بنے رہنے پر تلا ہوا ہے۔ اس کی مصروفیات بھی ڈکی چھپی نہیں تھی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد بڑے وقفوں سے نسبتاً محفوظ گوشوں میں چھپ کر اپنے دوستوں کے ساتھ چرس نوشی کرتا، پھر اس کی ٹولی کسی اسامی کے انتظار میں چوراہے میں جم جاتی۔ وہاں کے ہنگامے سے اکتا جاتے تو وہ لوگ روڈ گیمز میں کود پڑتے۔ جبار مزاج کے اعتبار سے ذرا رنگیلا مزاج پیدا ہوا تھا، لہذا دوستوں کی آنکھ بچا کر لائبریری میں جا گھستا اور وہاں کسی گوشے میں کسی لڑکی کو چھیڑتا، ستاتا یا پھر ڈٹائی کے ساتھ کسی کو سیڑھیوں پر ہی گھیر لیتا۔ لڑکیوں کو اپنی افسانوی گفتگو میں الجھانے کے لیے عموماً وہ نوٹس یا اسائنمنٹس سے بات شروع کرتا اور نہایت مہارت کے ساتھ زندگی کی بے ثباتیوں کی کائنات میں کھلے ہوئے اور اپنی اداس اور تنہا ذات کا ذکر چھیڑ کر قصیدہ خوانی پر اتر آتا۔ اس کی شناسا تمام لڑکیاں اس کی اس بے ضرر عادت سے واقف تھیں اور آپس میں اسے کمبل کے نام سے یاد کرتی تھیں۔ وہ نظر آ جاتا تو دور ہی سے کترا کر نکل جانے کی کوشش کرتی، اگر آمنا سامنا ہو جاتا تو بعض بہانہ کر کے جان چھڑا لیتی۔ جو ذرا نرم دل واقعہ ہوئی تھی وہ اس کی مسکین صورت اور عاجزانہ لہجے پر ترس کھا کر اسے کچھ وقت دے دیتی تھی۔ دوپہر کے کھانے پر وہ ہاسٹل میں کسی نہ کسی کا بن بلایا مہمان بن جاتا، پھر وہیں کسی کمرے میں رمی کی بازی جم جاتی۔ فلیش بھی روز کا معمول تھی اور یوں وہ عموماً اندھیرا پھیلنے کے بعد ہی واپس لوٹتا تھا۔ ان حالات میں اگر اس کی شناسائی کا حلقہ وسیع تھا تو حیرت کی بات نہیں تھی، لیکن حامد کو تشویش اس بات کی تھی کہ کالج میں وہ اپنے 3 روپے پڑیا کے لالچ میں اندھا دھند ایسے خریدار نہ بنا لے جو اس کے ساتھ حامد کی بھی رسوائی کا سبب بن جائیں۔ اس شام حامد 50 پوڑیوں کے مطالبے کے ساتھ موتی دادا سے ملا تو وہ چونک پڑا۔ کیا بات ہے میاں، ایک دم ہی تیزی پر آگے ہو، ذرا دیکھ بھال کر کام کرو، ایسا نہ ہو کہ زیادہ آمدنی کے لالچ میں کسی اندھے کنویں میں جا گرو۔ وہ ہنس پڑا، دادا ایسی بات نہیں ہے، بس لڑکوں کو چرس ملنا بند ہو گئی ہے، اس لیے ادھر زور ہو گیا ہے۔ حامد کے جواب نے موتی دادا کو مطمئن کر دیا، کیونکہ وہ خود شہر میں یہی رجحان دیکھ رہا تھا، مگر اپنے جواب سے حامد خود زیادہ مطمئن نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں پہلے دن 5 پوڑیوں کی فروخت سے ابتدا کرنے کے بعد وہ بتدریج 10-15 پوڑیوں کے اوسط پر آیا تھا، جس کے مقابلے میں 50 کی تعداد چونکانے والی تھی۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا، موتی دادا نے رازدارانہ لہجے میں اسے سمجھایا، جن لوگوں کو مال دیتے ہو انہیں کبھی مایوس نہ کرنا، ورنہ
ایک تماشا کھڑا ہو جائے گا۔ میں سمجھا نہیں دادا، حامد نے حیرت سے کہا۔ پوڑیاں جیسی لے جاتا ہوں ویسی ہی آگے بڑھا دیتا ہوں، نہ ملاوٹ کرتا ہوں نہ 2 کی 3 بناتا ہوں، پھر بھلا خریداروں کو کس بات سے مایوسی ہوگی؟ بہت بولے ہو میاں، موتی دادا کے لہجے میں ہلکا سا طنز جھلک رہا تھا۔ ہیروئن بیچتے ہو اور تماشے کا مطلب نہیں جانتے، جو اس کے عادی ہو جاتے ہیں انہیں وقت پر نشہ ملنا چاہیے ورنہ حالت خراب ہونے لگتی ہے۔ 2-4 پوڑیاں فالتو ہی رکھا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی دن کوئی محروم رہ جائے اور پھر ادم شروع کر دے۔ حامد کو جھرجھری سی آ گئی، اسے اپنی اسرت ادا کرانے کی مالی مجبوریوں نے ہیروئن فروخت کرنے کی راہ پر تو ڈال دیا تھا، لیکن اس کے اندر کا انسان ابھی زندہ تھا۔ اسے ایک لمحے کے لیے اپنی ذات سے کراہت سی محسوس ہونے لگی۔ اگر ہیروئن کا نشہ ایسا ہی موذی تھا کہ انسان کو اپنا غلام بنا لیتا تھا تو وہ اس زہر کو اپنے ساتھیوں میں کیوں پھیلا رہا تھا؟ محض چند سکوں کی خاطر اپنے مادر علم کی آغوش میں تربیت لینے والے ہونہار ذہن کو کیوں برباد کر رہا تھا؟ لیکن اس کے دماغ نے ضمیر کے اس احتجاج کو رد کر دیا۔ جو ہیروئن استعمال کر رہے تھے وہ حامد کے ملوث ہونے سے پہلے بھی نشہ کرتے تھے۔ یونیورسٹی کی صاف ستھری فضا میں چرس کے دھوئیں کی کثافت اور بدبو وہ بارہا خود محسوس کر چکا تھا۔ اگر وہ ملوث نہ ہوتا تو چرس کے عادی اپنے نشے کی نایابی سے بوکھلا کر خود ہی ان ذرائع سے رجوع کر لیتے جو ہیروئن سمیت انہیں ہر نشہ فراہم کر سکتے تھے، اور پھر اس کے اپنے ماحول اور معاشرے نے اسے کیا دیا تھا جو وہ اس کی فکر میں جائز اور ناجائز کے چکر میں پڑتا۔ اس نے تو یونیورسٹی میں بھی یہی دیکھا تھا کہ اپنے لباس اور وضاقتہ سے غریب نظر آنے والے طلباء آئے دن آسودہ حالوں کی تحقیر آمیز نگاہوں کا نشانہ بنتے رہتے تھے۔ انہیں کوئی گروپ خود میں ضم کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ وہ تنہا سے یونیورسٹی آتے اور کتابوں سے سر کھپا کر اپنے گھر لوٹ جاتے۔ صرف اس کے تائب ہونے سے کچھ بھی نہ ہوتا، سب کام اپنی ڈگر پر ہوتے رہتے، چرس کے دم لگاتے رہتے اور ہیروئن کے عاشق اسے اپنی جان کا روگ بنائے رہتے۔ بس اسی قدر ہوتا کہ اسے اپنے خوابوں کی تکمیل کا جو موقع ملا تھا وہ ضائع ہو جاتا، اور پھر شاید وہ بھی اپنے باس کی طرح اپنی 4 بہنوں کے لیے کچھ کیے بغیر محض سوچ کر قبل از وقت بوڑھا ہو جاتا۔ یہ ہیروئن ہی کی مہربانی تھی کہ چاند ہی روز میں اس کے گھر میں نئے کپڑے کی بینی سوندھی مہک پھیلنے لگی تھی، جس سے وہ سب برسوں سے ترسے ہوئے تھے۔ محدود آمدنی میں 2 وقت پیٹ بھرنا ہی مشکل تھا تو نئے کپڑے کہاں سے بنتے؟ بس ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو جوڑے برسوں سے زیر استعمال چلے آ رہے ہیں کہیں سے ادھڑنے نہ پائیں، بلکہ سارا مسئلہ ادھڑنے ہی کا رہتا تھا، کیونکہ کلائی دور کی ترقیوں میں سے مارٹن کوارٹرز کے اس گرانے کے حصے میں بس نائلون اور ٹیٹرون کے ملبوسات ہی آئے تھے جن کی سلائیاں دھل کر جواب دے جاتی تھیں، مگر تانا بانا گھسنے کے باوجود اپنی جگہ برقرار رہتا تھا۔ اس نے اپنے ضمیر کی احمقانہ ملامت کو ذہن سے جھٹک کر موتی دادا کو پچھلے مال کے پیسے ادا کیے، نیا مال وصول کیا اور گھر لوٹایا۔ اگلی صبح خلاف معمول جبار ٹاپ پر ہی اس کا منتظر تھا۔ وہ پڑھائی کے معاملات میں جتنا پیچھے تھا، یونیورسٹی پہنچنے کے معاملے میں اسی قدر آگے تھا۔ بس یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ محض شب بصری کے لیے گھر جاتا ہو، اس کا وہاں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ کلاسوں کے اوقات سے قطع نظر وہ اپنے علاقے سے یونیورسٹی کے لیے چلنے والی پہلی بس سے وہاں پہنچ جاتا تھا۔ اس نے بس سے اترتے ہی حامد کو جا لیا۔ وہ دونوں ٹہلتے ہوئے ایڈمنسٹریشن بلاک کے عقبی حصے کی طرف بڑھ گئے۔ پھر حامد نے اپنے ریگزین کے بیگ کی زپ کھول کر گاؤن اور نوٹس کی موٹی فائل کے درمیان رکھا ہوا پیکٹ نکال کر اسے تھما دیا۔ اچھا خدا حافظ، جبار پیکٹ لیتے ہی بولا۔ 1 بجے آڈیٹوریم کے دروازے پر ملوں گا۔ پیسے؟ حامد نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ 1 بجے ساتھ لیتا ہوں گا، وہ جاتے جاتے مڑ کر کہا، اور حامد کو ہکا
پکا چھوڑ کر آگے بڑھتا چلا گیا۔ حامد کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ کئی سیکنڈ تک اس کا دماغ معاف رہا، جس میں بس سائیں سائیں کی آواز گونجتی رہی۔ پھر بمشکل اس نے خود کو پرسکون پایا اور شکست خوردہ انداز میں فیکلٹی کی طرف چل دیا۔ اس سے پہلے جبار ہمیشہ اسے نقد رقم دے کر پڑیاں لیتا رہا تھا، آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ بغیر قیمت کے مال لے گیا تھا۔ حامد کو اگر ذرا بھی شبہ ہو جاتا کہ جبار اس کے ایسی حرکت کرے گا تو وہ رقم لیے بغیر اپنا بیگ ہی نہ کھولتا۔ وہ اس کام میں نو آموز تھا۔ جبار کے جاتے ہی اس کا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کو شبہ ہو رہا تھا کہ جبار نے بڑی مہارت سے اسے بے وقوف بنایا تھا۔ پہلے نقد ادائیگی پر خریدتا رہا، پھر 2 روپے فی پڑیا اضافی آمدنی کا لالچ دے کر اس کا اعتماد حاصل کر لیا۔ اس واقعہ سے پہلے بھی جبار اسے 2 روپے فی پڑیا کے حساب سے نقد پیسے دیتا رہا تھا۔ پھر اس کے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک دم 50 پڑیوں کا مطالبہ کر دیا، جس پر حامد کے ساتھ ہی موتی دادا کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ وہ پیسے دیے بغیر 50 پڑیاں لے بھاگا تھا، جن کی مالیت اس کے حساب سے 1250 ہوتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسے چرکا دے گیا تھا۔ معاملہ چونکہ ایک نشے کی فروخت سے متعلق تھا، لہذا اسے پورا اعتماد رہا ہوگا کہ حامد ذکر اٹھانے کے باوجود کسی کے سامنے زبان کھولنے کی جرت نہ کر سکے گا۔ پہلے پیریڈ میں حامد کلاس روم میں موجود تھا، لیکن وہ معمولی نوٹ لینے کے بجائے خالی الذہنی کے عالم میں خلا میں تکتا جا رہا تھا۔ لیکچر اس کی سماعت سے بالا ہی بالا گزر رہا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی بڑی رقم کا نقصان کہاں سے پورا کرے گا۔ بلا شبہ اس نے پچھلے دنوں اس سے کہیں زیادہ رقم کمائی تھی۔ مستقل آمدنی کی امید پر ساری رقم گھر کی مدتوں سے رکی ہوئی ضروریات پر خرچ کر چکا تھا۔ نہ جانے اس اطلاع پر موتی دادا اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ اس کی یہی مہربانی تھی کہ پچھلے پیسے لیتا، نیا مال ادھار دے دیتا تھا۔ وہ یہی سمجھتا کہ حامد مال بیچ کر کھا گیا ہے۔ پھر جس طرح حامد لٹنے کے باوجود خاموش رہنے پر مجبور تھا، اسی طرح موتی دادا بھی اسے خائن سمجھنے کے باوجود پولیس سے رجوع نہ کرتا، بلکہ غنڈہ گردی اور تشدد کے ذریعے اسے بولنے پر مجبور کرتا۔ ذرا سی بے پرواہی سے صورتحال یک بیک اتنی خوفناک ہو گئی تھی کہ خوف کے باعث حامد کے پیٹ میں بال اٹھنے لگے اور ریڑھ کی ہڈی میں چیونٹیاں سی رینگتی محسوس ہونے لگیں۔ کلاس روم کا اختتام پر اس کی حالت اس قدر ابتر تھی کہ کئی ہم جماعتوں نے رک کر اس کی مزاج پرسی کی اور وہ دوسری کلاس اٹینڈ کرنے کی بجائے بھیڑ سے الگ ہو کر ایک گوشے میں جا بیٹھا۔ اس کے ذہن میں خیال ابھرا کہ وہ ذہنی طور پر اس وقت پڑھنے پڑھانے کے لیے ناکارہ ہو چکا تھا، لہذا وقت برباد کرنے کی بجائے کیوں نہ فوری طور پر شہر واپس لوٹ جائے اور موتی دادا کو بلا کم و کاست پوری کہانی سنا ڈالے، تاکہ خدشوں میں گرفتار ہو کر اپنا خون خشک کرنے کے بجائے وہ فوری طور پر حقائق کا سامنا کر سکے۔ لیکن پھر ایک موہوم سی امید ابری کے لٹنے کا یقین ہونے کے باوجود کم از کم 1 بجے تک انتظار کرنا چاہیے، شاید جبار کے دل میں نیکی آ جائے اور وہ کسی عذر کے ساتھ تھوڑے سے پیسے اس کے حوالے کر دے۔ یہ امید بڑی کمزور سی تھی۔ دوسری طرف حامد کو موتی دادا کے دن بھر کے معمولات کا علم نہیں تھا۔ وہ اس سے شام ہی میں ملتا رہا تھا۔ اگر اسی وقت باہر لوٹ جاتا تو موتی دادا کے ملنے یا نہ ملنے کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وہ بے کلی کے عالم میں خزاں رسیدہ زرد لان کے ایک دور افتادہ گوشے میں جا لیٹا، جہاں تنہائی میں شناساؤں کی مداخلت کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ 1 بجے تک اس نے ایک لمحہ ناقابل بیان کرب میں اضطراب کی حالت میں گزارا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی ہولناک جرم کی پاداش میں اسے سولی پر لٹکایا جانے والا ہو۔ 1 بجنے کے چند منٹ بعد وہ ایڈیٹوریم پہنچا تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی کیونکہ جبار اس سے پہلے وہاں موجود
موجود تھا اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ چھوڑ کر اس کی طرف لپکا۔ 1350 ہیں اس میں۔ اس نے خاکی رنگ کا لفافہ حامد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جو اس نے کچھ کہے سنے بغیر اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ حامد مقررہ وقت پر جبار کو رقم سمیت وہاں موجود پا کر دل ہی دل میں اپنی خام خیالی پر نادم ہو رہا تھا۔ اچھا ہی ہوا کہ اس نے 1 بجے تک انتظار کرنے کا فیصلہ کر ڈالا تھا، ورنہ وہ خود کو ناقابل تصور دشواریوں میں ڈال چکا ہوتا۔ کل 80 پڑیاں لانا۔ جبار نے اس کے ساتھ بس اسٹاپ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، امید ہے کہ سب نکل جائیں گی، آج کا مال تو چٹنی ہو گیا۔ یہ مال تم کہاں کھپائے جا رہے ہو؟ حامد نے حیرت کے ساتھ سرگوشیانہ لہجے میں سوال کیا۔ یہ میرا ٹریڈ سیکرٹ ہے، وہ مکارانہ انداز میں مسکرایا۔ تمہیں بتا دیا تو کل پتہ بھی صاف کر سکتے ہو۔ تم لکھ کر رکھ لو کہ میں 4-6 ہی دن میں 100 سے اوپر چلا جاؤں گا۔ چرس کا کیا حال ہے یہاں؟ حامد نے محض اپنی معلومات کی غرض سے سوال کیا۔ یہاں کیا، شہر تک میں میدان صاف ہے، اس نے برا سا منہ بنا کر بے پروایانہ انداز میں کہا۔ سنا ہے کہ ہیروین نسبتاً آسانی سے ملنے لگی ہے۔ ہم لوگوں نے بڑے موقع سے اس کام میں ہاتھ ڈالا ہے۔ پڑھنے لکھنے میں اب کوئی خاص چارم نہیں رہا۔ گریجویشن کے بعد 20 جوتیاں چٹکانے کے بعد مشکل سے 1800 کی نوکری ملتی ہے۔ اس کام میں لیڈی لک ذرا بھی ساتھ دے گئی تو وارے کے نیارے ہو جائیں گے۔ بس یہ یاد رکھنا کہ میں غریب ہوں، مال یا رقم میں ذرا بھی گڑبڑ ہوئی تو بے موت مارا جاؤں گا۔ حامد نے موقع پاتے ہی اپنے دل کی خلش الفاظ میں بیان کر دی۔ فکر نہ کرو یار، ہم بھی کنگلے ہیں۔ وہ حامد کی کمر پر ہاتھ مار کر ہنسا۔ اب تو دونوں کا نفع نقصان ایک ساتھ ہے۔ کچھ دن مال کما کر چھٹیوں میں پشاور کا چکر لگائیں گے۔ سنا ہے وہاں آزاد علاقہ قریب ہونے کی وجہ سے منشیات بہت سستی ہیں۔ حامد سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ جبار اس معاملے میں اتنا پرجوش کیوں ہے۔ پھر چند ہی دنوں میں اس کی سوچ بچار دری کی دری رہ گئی۔ جبار 102 پڑیاں فروخت کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اسی کے ساتھ اس نے حامد کو بتا دیا کہ پوری رقم کی ادائیگی اسی دن ہونی دشوار ہے۔ بعض گاہک ادھار بھی کرتے ہیں، لہذا ادائیگی میں کم از کم 1 دن کی رعایت ملنی ضروری ہو گئی تھی۔ حامد فکر مند ہو گیا، لیکن جب اس سے جبار کا ذکر کیے بغیر موتی دادا سے اس الجھن کا ذکر کیا تو اس نے چٹکی بجاتے میں مسئلہ حل کر دیا۔ وہ حامد سے 1 دن کا ادھار تو پہلے ہی کرتا تھا۔ اس کی رویداد سن کر 3 دن پر راضی ہو گیا۔ تیسرے دن حساب صاف ہو جانا چاہیے، جتنی رقم نقد مل جائے پہنچا دیا کرو، کیونکہ پاس رکھنے میں گر بھی سکتی ہے، جیب کٹ سکتی ہے۔ تمہارا کام بہت اچھا جا رہا ہے۔ شہر میں اور بھی تو کالج ہیں، ان میں بھی تمہارے یار دوست ہوں گے، وہاں کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کروں گا دادا، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا۔ پہلے ذرا یونیورسٹی کی مانگ میں ٹھہراؤ آ جائے، پھر کسی سے بات کروں گا۔ جس سے بھی بات کرو پہلے اس کا آگا پیچھا دیکھ لینا۔ موتی دادا حسب موقع اسے مشورہ دینے سے نہیں چوکتا تھا، کیونکہ اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ فکر نہ کرو، انتخابات سے پہلے تم سے بھی ملا دوں گا۔ نہیں بابا، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کان چھوتے ہوئے بوکھلا کر بولا۔ کالج کے لونڈوں سے میں ڈرتا ہوں، کہیں آخری عمر میں مٹی پلیز نہ ہو جائے۔ تمہیں بھی یوں ملا لیا کہ سفارش پر آئے تھے۔ مجھے کسی سے ملنے ملانے کی ضرورت نہیں، آدمی کو دیکھنا بھالنا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ رقم کی ادائیگی میں مہلت مل جانے پر حامد خوشی خوشی واپس لوٹ آیا اور اگلے دن جبار کو مال دیتے ہوئے اس سہولت سے آگاہ کر دیا۔ جبار اس کام کے بارے میں بہت زیادہ سنجیدہ تھا۔ حامد کو یوں محسوس ہوتا جیسے ان دنوں جبار صرف ہیروین کی فروخت کے لیے ہی یونیورسٹی آتا ہو۔ مال لے جانے کے بعد وہ کچھ رقم واپسی سے پہلے حامد کے حوالے کر دیتا اور باقیہ رقم اگلی صبح مال لیتے ہوئے اسے ادا کر دیتا۔ لین دین کے معاملے میں وہ اتنا کھرا ثابت ہو رہا تھا کہ بعض اوقات حامد دل ہی دل میں یہ سوچ کر شرمندہ ہو جاتا کہ ایک موقع پر اس نے جبار جیسے آدمی کی نیک نیتی پر شبہ کیا تھا۔ یونیورسٹی کی حدود
سود میں باہمی لین دین کو دوسرے طلباء کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے جبار نے بھی حامد جیسا سیاہ بیگ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ دونوں ملتے تو کہیں خوبصورت طریقے سے اپنے بیگ تبدیل کر لیتے تھے، پھر ایک دوسرے کو زبانی اس میں موجود رقم یا پوڑیوں کی تعداد سے آگاہ کر دیتے، جس میں ذرا بھی فرق نہیں ہوتا تھا۔ بار کے ملنے سے حامد کی آمدنی میں 2 روپے تو سیدھا سا اضافہ ہو گیا تھا۔ تعداد بڑھنے سے ہونے والی آمدنی اس کے علاوہ تھی، اس کا جوان چڑھتا ہوا خون تھا، لہذا اس خوشحالی کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھ سکا۔ ماں باپ بہنوں کے روتے بسورتے اور فکر مند چہروں پر خوشی کی ایک امید دیکھنے کی امید میں گھر میں نئے 2 in 1 کی گنجیلی آواز میں نغمے بھی گنگنانے لگے، اور پڑوسن سے وقت دریافت کرنے کے بجائے گھر میں صرف سیل سے چلنے والا نیا وال کلاک آ گیا، بلکہ حامد نے میمن کے سامنے والے بازار سے چاروں بہنوں کو ہندسوں میں ٹائم بتانے والی سنہری اور روپہلی الیکٹرانک گھڑیاں بھی لا دی۔ ماں باپ اندھے ہوں تو انہیں اپنی ضرورتوں اور تشنہ خواہشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اولاد رشوت لے، چوری کرے یا جیبیں کاٹتی پھرے، وہ اس کی دی ہوئی ہر رقم کو پوچھ گچھ خون پسینے کی کمائی تصور کر لیتے ہیں اور اپنے نفس کی سلیب پر کلے حلال کے بنیادی فلسفے کو الٹا لٹکا دیتے ہیں۔ مگر جہاندیدہ باپ تنگ دستی کے باوجود عزت کو عزیز رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ حقدار سے بے رحم دنیا میں پیسہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا جتنی بے پرواہی سے اس کا اکلوتا بیٹا فیاضیوں کے مظاہرے کرنے لگا تھا۔ ایک دن موقع پا کر اس نے بیٹے کو گھیر لیا۔ چاروں پڑوس کی کسی تقریب میں گئی ہوئی تھیں اور ماں صحن میں چارپائی پر لیٹی اپنے 2 in 1 پر روح کی غذا نوش کرنے میں مصروف تھی۔ آج کل کیا کر رہے ہو بیٹا؟ باپ نے بڑے دلار کے ساتھ حوصلہ افزا لب و لہجے میں بات چھیڑی۔ ماشاءاللہ مجھ سے بڑھ کر گھر کا بوجھ اٹھانے لگے ہو۔ حامد نے چونک کر باپ کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں اپنے لختے جگر کے لیے اتھاہ پیار کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سوال ٹیڑھا تھا مگر حامد اسے مسکراہٹ میں اڑا گیا۔ کچھ نہیں بابا، اسی اسٹیٹ ایجنسی میں جا رہا ہوں بابا، مالک اچھا آدمی ہے، دفتری کام کے علاوہ تھوڑی سی محنت کرتا ہوں تو جائیدادوں کے سودے میں تھوڑی بہت دلالی بھی مل جاتی ہے، ذرا خیال رکھنا بیٹے۔ باپ کے لہجے میں کرب امڈ آیا، جیسے اپنے بیٹے سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن کہہ نہ پا رہا ہو۔ پیسے کا لالچ بہت برا ہوتا ہے، میں تمہیں زندگی بھر کوئی آسائش تو فراہم نہ کر سکا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی محرومیوں کا حساب چکانے کے لیے تم کوئلوں کی دلالی میں پڑ جاؤ۔ ہاتھوں کی سیاہی پھر دھل جاتی ہے مگر چہرے کی کالک ہر ایک کو لے ڈوبتی ہے، تم خود سمجھدار ہو۔ اس نے لہجہ بھر کے لیے خاموش ہو کر تھوک نگلتے ہوئے اپنا گلا تر کیا، پھر بولا، اپنا اچھا برا سمجھتے ہو لیکن ابھی تم نے دنیا نہیں دیکھی، بس یہی ایک فکر ذرا پریشان کر دیتی ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔